علی محمد خان صاحب، بلاول بھٹو نے بھی کورونا کے حوالے سے آپ کی حکومت کو شدید تابڑ توڑ حملوں کا نشانہ بنایا، اور صورتحال بھی ملک میں یہ ہے کہ اب گورنمنٹ سلیکٹیو یا فوکس قسم کے لاک ڈاؤنز کر رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا آپ کی گورنمنٹ کو اندازہ تھا کہ یہ معاملہ اس طرح کی شکل اختیار کر لے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، with prayers for all those Pakistanis اور جو بیمار ہیں کورونا کی وجہ سے، سب کے لیے دعا کہ اللہ میں صحت دے۔ آج بلاول صاحب کی سپیچ کا میں سمجھتا ہوں انتظار تھا۔ کل بجٹ سپیچ کا آغاز جو ہے بڑا سبڈیوڈ طریقے سے ہوا کہ ان کے ایک ممبر نے سٹارٹ کیا، لیکن اس میں بجٹ یا فائنانس کے حوالے سے بات نہیں کی، تو بڑا اس میں کرٹیسائز ہوا کہ پیپلز پارٹی کی بجٹ سپیچ کا آغاز جو ہے بڑا نان ٹیکنیکل انداز میں کل ہوا تھا۔ تو آج بلاول صاحب کی سپیچ کا کافی ویسے انتظار تھا کہ وہ کیا بات کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سپیچ میں، حالانکہ ایک اچھے اپوزیشن لیڈر کی سپیچ تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک ایسے لیڈر کی سپیچ جو کہ ایک ایسی جماعت کا لیڈر ہے جو 4 بار اس ملک کو وزارت عظمیٰ دے چکی ہے، تو اس میں ایک وے فارورڈ ضرور ہونا چاہیے تھا، اور اس میں یہ ضرور بتانا چاہیے تھا کہ اگر میں آپ کو یہ بات کروں ڈاکٹر پیرزادہ صاحب کہ یہ والا کام کرنا چاہیے، تو میں سب سے پہلے اپنی ایگزامپل دوں گا۔ اگر مسلم لیگ نون کرٹیسائز کرتی ہے تو ان کو مین لینڈ پاکستان میں ان کی گورنمنٹ نہیں ہے، ان کی اگر گلگت میں ہے، بلتستان میں یا اے جے کے میں، لیکن یہاں نہیں ہے مین لینڈ پاکستان میں۔ لیکن پیپلز پارٹی کی تو سندھ میں حکومت ہے۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بلاول صاحب آج ایکسپلین کریں گے کہ انہوں نے اپنے بجٹ میں کتنے % دینے کا اعادہ کیا ہے، کتنا ابھی تک دیا ہے، کون سا انہوں نے ریلیف دیا ہے۔ جو فل لاک ڈاؤن کی وہ بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کے خلاف کہ آپ نے فل لاک ڈاؤن نہیں کیا، تو ہمیں بتاتے کہ آج سندھ میں وہ کتنا انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، نوڈیرو میں کتنا کیا، لاڑکانے میں کتنا کیا، اور ساتھ ساتھ ایک دو بڑے عجیب سے پوائنٹس انہوں نے ریز کیے کہ ایک انہوں نے یہ کہا کہ تحریک انصاف نے کرونا کے حوالے سے کوئی سپینڈنگ نہیں کی، اور انہوں نے BISP کا اور احساس پروگرام کی بات کی کہ صرف امیروں کو اس میں کیٹر کیا گیا۔ بڑی عجیب بات ہے، 1.60 کروڑ فیملیز کو اس میں کیٹر کیا گیا ہے، اور کہیں سے کسی ایک میڈیا چینل نے رپورٹ نہیں کیا کہ وہاں تحریک انصاف کے کسی MNA کی ان کی ریکمنڈیشن پہ کسی کو فنڈ گئے ہیں۔ 12 ہزار روپے لوگوں کو گئے ہیں، 1.60 کروڑ فیملیز کو۔ ڈاکٹر پیرزادہ صاحب، فور دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ناٹ اونلی آف پاکستان، دنیا میں اتنی بڑی سپینڈنگ گھر گھر کسی کو نہیں پہنچائی گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، ذرا قمر زمان کائرہ صاحب کو اس کا جواب دیں۔ اور ایک انہوں نے آخری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھے بریف نہیں ہوئے، اگر ان کے جو بھی ان کو بریف کرتے ہیں، میں ریکویسٹ کروں گا قمر زمان کائرہ صاحب سے ان کی سپیچ وہ لکھوا لیا کریں، بہترین یہ سپیچ رائٹر ان کے بن سکتے ہیں اور ہیں، ان کے ایکسپیرینس ہے ان کا۔ لیکن دوسرا جو بڑا سکم، ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو احساس پروگرام میں غریبوں کی بجائے امیروں کو دیا گیا، ایگزامپل ایک نہیں دے سکے۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ 5000 ارب کا ہم نے قرضہ دیا ہے، کہتے ہیں اور صرف قرضے لے کے حکومت کا اس میں کوئی کارنامہ نہیں ہے، حالانکہ کورونا آنے سے پہلے تک 17% ریونیو ہمارا انکریز ہوا ہے، جو ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے اس کو جو فگرز کوٹ کیے ہیں۔ تو ہم نے تو اپنا ریونیو انکریز کر کے جو ہے آپ کے جو ہے وہ قرض چکانے کی کوشش کی ہے جو ہم نے نہیں، آپ لوگوں نے لیے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بلاول صاحب کی سپیچ ایک اپوزیشن لیڈر کی سپیچ جو ہے ایک ٹپیکل سپیچ ہے، اس میں وے فارورڈ نہیں تھا، اس میں سولوشنز نہیں تھے، اٹ واز ناٹ اے سولوشن اورینٹڈ سپیچ۔ آپ کا وہ نقطہ کیا ہے جس کا آپ جواب چاہیں گے علی محمد سے؟ وہ نقطہ کیا ہے جس کا علی محمد کو ریسپونڈ کرنا چاہیے؟ یہ ہے کہ وزیر اعظم کسی دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کسی کو ساتھ لے کے چلنے کو تیار نہیں ہے، اس کا علاج کیا کریں گے؟ ہم تو ہر صورت میں حاضر ہیں، آپ کے اعتراض میں بھی حاضر ہیں، اس کے باوجود ان سے گالیاں کھا کے بھی حاضر ہیں، ہر سوال کا جواب دینے کے لیے حاضر ہیں۔ اچھا علی محمد صاحب، کوئک ریسپانس ٹو دس۔ دیکھیں، میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ وقت وہ اب نہیں رہا کہ جو ہے جسٹ فار دا سیک آف بینگ پولیٹیکل اپوننٹس، چونکہ ہم سیاسی مخالف ہیں، تو آپس میں ایک لڑائی والا ماحول وہ کریں، کیونکہ عوام اس کو اپریشیٹ نہیں کری، لوگ اس وقت تکلیف میں ہیں۔ تو میں عرض آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ بجٹ سیشن ہے، بجٹ سیشن میں اگر آپ کی طرف سے پازیٹیو تجاویز آئیں گی ہیلتھ پہ یا فائنینس پہ تو اس کو ایکنالج کیا جائے گا، لیکن دیکھیں اگر آپ کی طرف سے کرٹیسزم جسٹ فار the sake of criticism ہوگی، مجھے آپ یہ بتائیں دنیا نے پاکستان کے رسپانس کو چند بہترین رسپانسز میں سے ایک گردانا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ایک حقیقت ہے کہ باوجود اس کے کہ 22 کروڑ ہمارا ملک ہے، ہماری آبادی ہے، سر بات اب میں پوری کر لوں میں
کہ اس وقت آج کی اس کا جواب آپ نے مجھے ابھی تک نہیں دیا کہ بلاول صاحب نے ایک بات کی آج جو اس پہ ابھی مراد صاحب کی تقریر ہونی تھی. مراد کو میں نے کہا بھی اور مراد نے اس کو مینشن بھی کیا, مراد سعید صاحب نے, کہ بلاول صاحب نے کہا کہ آپ نے جو احساس پروگرام کا ہے وہ ابھی دیکھیں کتنا میسو سپینڈنگ ہوئی ہے, میسو سپینڈنگ ہوئی ہے, 1 کروڑ 60 لاکھ فیملیز کو سپینڈنگ ہوئی ہے. ایک کوئی مجھے آپ ڈاکٹر پیرزادہ صاحب آپ مجھے بتائیں 1 کروڑ 60 لاکھ کو ڈاکٹر صاحب نہیں ہوئی ہے. سر سنیں نا, آپ کا فکر غلط ہے, میں چیلنج کر رہا ہوں اس کو. چلے 1 کروڑ پلس ہے, اتنا تو ہے نا. آپ مجھے غور کریں نا, 1 کروڑ 60 اور 1 کروڑ میں کتنا فرق ہے. سر سنیں نا, آپ کی تسلی کے لیے میں نے کہا ہے, لیکن ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے آپ فکر ذرا خود غور کر لیں. یہ اس وقت آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ کو ادھر ہی جواب مل رہا ہے, آپ کو ادھر ہی جواب مل رہا ہے کہ عوام یہ بالکل نہیں دیکھنا چاہ رہی جو اس وقت ہو رہا ہے. ایک اپوزیشن حکومت کے 2 کارکنوں, راضی محمد خان صاحب بڑی معذرت سے آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, آپ کو 1 کروڑ 60 میں اور 1 کروڑ میں فرق محسوس نہیں ہو رہا. سر سنیں, جس طرح میں نے خاموشی سے آپ کی بات سن کے جواب دے رہا ہوں, آپ بھی میں میری غلط بات بھی ہے اب سن کے اس کو آرام سے جواب دے دیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. That was the point which I wanted to establish, وہ اسٹیبلش ہو گئی کہ وہ ایگزیکٹلی ہم وہی کر رہے ہیں جو عوام نہیں دیکھنا چاہ رہی. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی لیڈر نے قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا کہ جو آپ نے احساس پروگرام کا BISP کے ڈاٹا سے لوگوں کو فنڈنگ کی ہے وہ آپ نے امیروں کو دی ہے. اب اس میں 2 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ ڈاٹا BISP کا ہمارا نہیں آپ کا دیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے آپ خود اپنے آپ پہ جو ہے 302 کا پرچہ کٹوا رہے ہیں کہ آپ نے امیروں کی سروے کی ہے. ہم نے تو اسی سروے کو اٹھایا نا اور ساتھ میں اپنا ایڈ کیا پڑے گا. ہمارے حساب کتاب, اب میری بات پوری سن لیں, ہمارے حساب کے مطابق ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے جو پری بجٹ بریفنگ دی کیبنٹ کو اس میں 1 کروڑ 60 لاکھ فیملیز کی بات کی. آپ کہتے ہیں نہیں اس سے کم ہے, چلو آپ کی بات مان لیتا ہوں کم ہوں گے, لیکن کتنے کم ہوں گے. سوال میرا یہ ہے کہ 1 کروڑ سے زیادہ فیملیز کو اس وقت 12,000 پر فیملی ملے ہیں جو کہ 10 کروڑ کے قریب جو ہے افراد بنتے ہیں. کیونکہ ایک فیملی میں کم از کم 4 سے 5 بندہ تو ہوتا ہے, ماں باپ بیٹی اور اس طرح. ٹھیک ہو گیا. مجھے آپ 10 ایگزامپل بتا دیں کہ پورے ملک میں سے 10 جگہ سے کمپلینٹ آئی ہو کہ یہاں کسی مالدار کو جو ہے اور یا PTI کے ورکر کو جو ہے انہوں نے 12,000 روپے کی جو ہے گرانٹ دی ہے. دس از اے میسو آپریشن which has been done. کا جواب دینا چاہتا ہوں میں. کوئی کوشچن نہیں ہوگا. ذرا طارق فضل وہ فگر کوٹ کر رہے ہیں, کیا آپ کے پاس کاؤنٹر فگر ہے؟ نہیں وہ فگر کوٹ کر رہے ہیں, آپ اس سے ڈس ایگری. آپ کے پاس کیا کاؤنٹر فگر ہے 1 کروڑ 60 لاکھ کا؟ وہ 1 کروڑ 60 لاکھ خاندان کہہ رہے ہیں, آپ کے پاس کاؤنٹر فگر ہے کوئی؟ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس بھی ڈاکٹر صاحب ہے. آپ کی ریسرچ ٹیم آج بھی آپ کو پتا ہے کہ 1 کروڑ کے قریب ہے, وہ 2,000 ہے یا 1 کروڑ 2 لاکھ ہے یا 1 کروڑ 4 لاکھ ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو ٹوٹل ڈیٹا BISP کا استعمال ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب سنیے ڈاکٹر صاحب, BISP کا ڈیٹا جو استعمال ہوا ہے وہ صرف 50 لاکھ یا 54 لاکھ لوگوں کے لیے ہے, فیملیز کے لیے ہے. باقی سارے کا سارا ڈیٹا آپ نے ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے ابھی فریش لیا ہے. اور یہ جو وہاں پہ کھڑے کر کے آپ نے اس BISP کے تو بینیفیشری صرف خواتین ہیں, مردوں کی لائنیں کہاں سے لگ گئی تھی, وہ کہاں سے BISP کے ممبر آ گئے, وہ کس ڈیٹا کے تحت آپ نے لیے ہیں؟ اچھا دیکھیں طارق فضل چودھری صاحب اگنور ہو رہے ہیں. ایک منٹ, طارق صاحب کو ریفری بنائیں. آپ دونوں کے درمیان میں طارق فضل چودھری صاحب آپ اپنے پوائنٹ تو یہ ہے جو بلاول صاحب نے کہا کہ امیروں کو آپ نے امیروں کو یہ پیسے دیے ہیں, تو بھائی ہم نے تو آپ کا ڈیٹا یوز کیا, اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے ڈیٹا میں ڈالا ہے. چلے اس نقطے سے آگے نکلتے ہیں, ذرا کائنڈلی رکیے, اس نقطے سے آگے نکلتے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, میں کل جب تقریر دیکھ رہا تھا تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ چل سکیں تاکہ تیزی سے ڈسکشن کر سکیں, لوگوں کو سمجھ بھی آئے, ہمارے ویورز سمجھ بھی سکیں. جو بنیادی سوال ریز کیا ہے طارق فضل چودھری صاحب نے, سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ خاصی تنقید کو برداشت نہیں کر سکتی, بہت انٹالرنس ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جب سندھ کی طرف سے ایک مختلف موقف آیا ہے تو آپ کی جماعت نے سندھ کے چیف منسٹر اور سندھ کی حکومت پہ تابڑ توڑ حملے کیے ہیں, لیکن آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چل نہیں پا رہے.
دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری جماعت ہے بیسیکلی دیر از اے پریڈومیننٹ فیلنگ امانگ اس، جو کہ عوام میں بھی ہے، کہ جو آج جو پاکستان میں کورونا تو اب آیا نا، 3 مہینے ہو گئے، کہ پاکستان میں جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، جو ہمارے جو ایگریکلچر، جو ہماری انڈسٹری، جو ایکسپورٹ، جو یہاں پہ پولیسنگ کا نظام، ہیلتھ کا، ایجوکیشن کا، سارا تباہی ہم سمجھتے ہیں کہ 30-35 سال میں یہ اس کی وجہ ہے، چاہے انہوں نے تباہ کیا یا نہ کیا، لیکن 30-35 سال جب آپ حکومت میں رہتے ہیں اور آپ ایک چیز ٹھیک نہیں کر سکتے تو آٹومیٹکلی اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی تباہی کے بہرحال ذمہ دار ہیں، کوئی رسپانسبلٹی آپ کی بنتی ہے۔ تو اس وجہ سے ایک ریئیکشن آتا ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کی تباہی میں مین کردار ادا کیا ہے، اداروں کی تباہی میں، وہی آج ہم سے سوال کرتے ہیں، تو اس پہ ہمارے کچھ لوگ ظاہر ہے جواب میں زیادہ سخت ریئیکشن دیتے ہیں۔ بہرحال میں اس پوائنٹ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ نظریہ رکھتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا زیادہ صبر سے کام لینا چاہیے، تھوڑا سا برداشت سے یہ اپنی بات کر لیں، پھر جواب میں ہم بھی اپنی بات کر لیں، وہ ذرا زیادہ مناسب رویہ ہے۔ جہاں تک یہ اپوزیشن کے تجاویز یا سوال کا تعلق ہے، میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، اس وقت ہم بجٹ ڈیبیٹ سٹارٹ کر چکے ہیں، دوسرا دن آج پورا ہو گیا۔ میں یہ توقع رکھتا ہوں اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں دونوں طرف کے جو ہے ایوان کے جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں حکومتی اور اپوزیشن بینچز سے، کہ آج پوائنٹس تو ہم دیں، اپنے اپنے نکات سامنے رکھیں، تجاویز دیں، پازیٹیو تجاویز دیں، مثبت تجاویز دیں، لیکن اس وقت عوام جو ہے اس مصیبت کے وقت میں اپنی سیاسی لیڈرشپ کو آپس میں غیر ضروری ایشوز پہ گتم گتھا نہیں دیکھنا چاہتی، وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک یونیفائڈ یہاں سے ایک مضبوط سٹینڈ دیں۔ ہاں، جو ہماری کمیاں ہیں وہ ہمیں ضرور اپوزیشن بتائے، لیکن جو تنقید برائے تنقید ہے وہ نہ ہو، اور ہم جو ہیں اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں، ان کی مثبت تجاویز کو پازیٹیو اسپرٹ میں لیں۔ فار ایگزامپل ایک بات کرتے ہوئے بات وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک نو ٹیکس بجٹ آیا ہے، اس کو آپ اکنالج کریں، جو اس میں کمی ہے آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کو ٹھیک کریں گے۔